پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ مغربی میڈیا کے اندر پاکستان کے مختلف علاقوں جن میں بلوچستان اور جنوبی اور شمالی وزیرستان کے علاقے شامل ہیں، پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ یہ علاقے پاکستان کی دسترس سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس انداز سے پاک فوج نے ان علاقوں میں اپنے کام کیے ہیں اور اس وقت تعمیراتی عمل میں وہ مشغول ہیں، اس سے یہ بات قطعی طور پر اس کی ظاہر ہے کہ تردید ہوتی ہے اور اس کی نفی ہوتی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے یا ایسا کوئی واقعہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ روز چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی بلوچستان گئے اور وہاں پر لورا لائی میں کاسا کے مقام پر انہوں نے ایک ماربل مائننگ پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جس انداز سے وزیرستان جنوبی وزیرستان میں پاک فوج نے آپریشن کیا، سوات کے علاقوں میں پاک فوج نے آپریشن کیا، مالاکنڈ کے علاقوں میں، اور اس کے بعد وہاں پر ترقیاتی عمل شروع ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو عسکری قوت ہے، جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے، وہ تو ان علاقوں میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی قیادت کی جانب سے ان علاقوں میں کوئی عمل دخل یا کوئی کام یا کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ سیاستدان اپنے ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اور اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے تو گول میز کانفرنسز طلب کر رہے ہیں، لیکن بلوچستان کے عوام کی آواز، بلوچستان کی ترقی اور شمالی اور جنوبی وزیرستان کے عوام کی آواز کون سنے گا؟ ان کے لیے گول میز کانفرنس کب ہوگی؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے افغانستان میں پاکستان کے سابق دفاعی اتاشی اور علاقائی امور کے ماہر جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب۔ یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ پاک فوج تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی تو پاکستان کی سیاسی قیادت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، جو ہم ابھی تک نہیں دیکھ رہے۔ جی بالکل جاوید صاحب، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جو کام فوج نے کرنے تھے، جو فوج کی ذمہ داری ہے، وہ تو اس نے کر دی ہے، لیکن جب فوج نے دیکھا کہ جن مد میں سیاسی قیادت کو سامنے آنا چاہیے تھا، جو پوسٹ کانفلکٹ کرائسس ہیں، جو ان کی ریزولوشن ہے، ان کے لیے سیاسی قیادت نے سامنے آنا تھا، وہ بالکل اس کا فقدان ہے۔ نہ ان میں یہ اہلیت ہے، نہ ان میں یہ قابلیت ہے کہ وہ ان مسائل کی سنجیدگی کو سمجھیں اور ان کا کوئی حل نکالیں۔ آپ صرف اسی سے اندازہ لگائیں کہ کوئی ہماری سیاسی قیادت بشمول ہماری جو صوبائی قیادت ہے خیبر پختونخوا میں، انہوں نے نہ ان علاقوں کے کوئی خاطر خواہ دورے کیے، نہ عوام سے کوئی رابطہ کیا، نہ ان کے مسائل سنے، نہ ان کے کوئی حل کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھایا جو ان کی مشکلات کو دور کر سکے۔ اس کے برعکس اگر آپ نے فوج دیکھا تو فوج نے اپنے وسائل میں سے پیسہ نکالا، وقت نکالا، سوات میں اسکول بنائے، پل بنائے، اپنے پیسے خرچ کر کے۔ اس طرح بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں مختلف قسم کے مسائل، وہاں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 95% جو صوبائی اسمبلی ہے وہ اس وقت حکومت میں ہے، کوئی وہاں پر اپوزیشن نہیں ہے جو حکومت پہ تنقید کر سکے اور ان کی سمت درست کر سکے۔ چاہے وہ شملنگ کے کول مائنز ہیں جن کے اوپر مسائل کھڑے ہو گئے تھے، وہ فوج نے حل کرائے۔ فوج نے ریکروٹمنٹ جو ہے، جو سیاسی قیادت کو کرانی چاہیے تھی، فوج تو ان کو صرف تربیت دیتی ہے، ریکروٹمنٹ لوگوں کا آمادہ کرنا یہ سیاسی قیادت کا کام ہے، وہ بھی فوج نے کیا۔ کیڈٹ کالجز جو ہے وہ فوج نے بنائے، اور اس طرح دیگر جتنے بھی اگر آپ ترقیاتی کام دیکھیں تو اس میں فوج نے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے اور اپنے جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس کا دائرہ کار ہے، اس میں سے باہر نکل کے اس نے قومی امور میں یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو اور پاکستان کی یکجہتی کو جو ہے وہ یقینی بنائے۔ اچھا سعد صاحب، اس میں ظاہر ہے کہ ہماری جو مرکزی قیادت ہے یا جو سیاسی قیادت ہے وہ استعمال کر سکتی ہے، وہ کردار لے سکتی ہے، اس میں منور حسن صاحب سے، قاضی حسین احمد صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور دیگر جو ہماری مذہبی قیادت ہے ان سے کام لیا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ فوج تو وہاں پر موجود ہے، ان کے ساتھ مل کر وہاں پہ جایا جا سکتا ہے اور معاملات پہ بات چیت کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وزیرستان اور یہ سارا جو علاقہ ہے یہ سارے پختون ہیں، پختون بڑے محب وطن قوم ہیں، اور جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، جرگہ کرتے ہیں، تو آپ کی بات مانتے ہیں۔ جی بالکل، یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ جو خیبر پختونخوا ہے اسے ملحقہ جو فاٹا کا علاقہ ہے، یہاں پر کوئی غیر ملک کی ایجنڈا جو ہے وہ اس کے اوپر کے لوگوں کا کوئی توجہ نہیں ہے۔
یہاں پر کوئی علیحدگی یا پاکستان کے خلاف کوئی مہم جو ہے وہ کوئی شروع نہیں ہے. جو مزاحمت کار ہیں جو اس وقت فوج کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں انہوں نے بھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی, انہوں نے ایک نظام کے خلاف بات کی ہے, پاکستان کی پالیسی کے خلاف بات کی ہے, لیکن پاکستان کی سالمیت یا یکجہتی کے خلاف کوئی بات چیت نہیں کی ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک موقع ہے ہماری سیاسی قیادت کے پاس کہ وہ جائیں اور عوام سے رابطہ قائم کریں اور ان کو اس کے اوپر قائل کریں کہ وہ ایسے عناصر کی پشپناہی نہ کریں یا ان کو اپنے علاقوں میں نہ چھوڑیں جو پاکستان کی جو ہے سالمیت کے خلاف یا پاکستان کے مفادات کے خلاف غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے. ہمارے جو سپریم کمانڈر ہیں فوج کے, انہوں نے کبھی بھی گئے نہیں ہیں ان علاقوں میں جہاں پر فوج نے جان کی قربانیاں دی ہیں, وہاں پر فوج نے اتنے مصیبتوں سے جو ہے یہ علاقے دوبارہ چھڑائے ہیں. ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ علاقے چلے گئے تھے, فوج نے دوبارہ ان کو حاصل کیا ہے کہ وہاں پر جا کے ان کو کوئی شاباشی دے دے, ان کو بتائے کہ آپ نے بہت اچھی کارکردگی کی ہے. آپ اگر پیپلز پارٹی کے پرانے قائد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھیں, وہ قبائلی علاقوں میں وہ ہر وقت موجود رہتے تھے, لوگوں کے ساتھ عوامی رابطے رکھتے تھے اور وہ بہت مقبول تھے. لیکن اس کے بعد جو یہ ابھی قیادت ہے ان کو سوائے اپنے مطلب ہے کہ اپنے ذاتی مفادات جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں اور جو ملکی مفادات ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد کا کہنا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو قبائلی عوام سے براہ راست رابطے میں تھے, لیکن موجودہ سپریم کمانڈر ابھی تک اس علاقے میں نہیں گئے ہیں اور پاک فوج وہاں پر بھرپور ایکٹیویٹیز میں مصروف ہے. یہ ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ اپنی رائے یا کامنٹ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. جاوید اقبال کو پروگرام نیوز واچ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.